امریکہ میں قرآن کو نظر آتش کرنے کے مکروہ واقعات میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ ایک منظم تحریک ہے؟ یورپ اور امریکہ کیا ایک ہی ایجنڈے کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا یہ شخص جیک لینگ اپنی گھناؤنی کوشش میں کامیاب ہوا؟ آخر یہ خبیث ہے کون؟ اگلے 3 سے 5 سال میں دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ یہی پیلنٹیئر اسرائیل IDF فورسز کو مدد کرتی رہی غزہ میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ابھی آئس کی مدد کر رہی ہے امیگرینٹس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ وہ خوف سوچئے کہ اگر آپ کا سارا پیسہ بلاک ہو جائے، آپ کے پاس روٹی کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں بچیں گے۔ Everything is going to be controlled۔ سیاستدان ان کی جیب میں ہے۔ ٹرمپ کو بہت عطیات دیے ایلون مسک نے، پیٹر تھیل نے۔ کہا جاتا ہے کہ JD وینس پیٹر تھیل کا بچہ ہے۔ یہ آنے والی سیاست کو، آنے والی پالیسیز کو کنٹرول کریں گے۔ کسی نے کہا تھا کہ ہم شاید آخری آزاد جنریشن ہیں۔ آگے معاملات شاید بہت مختلف ہونے والے ہیں اور اسی سمت میں دنیا ٹریول کر رہی ہے۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ ابھی خدمت پہ حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ 17 جنوری 2026 کو امریکہ کے شہر منی ایپولس میں ایک ملعون شخص جس کا نام جیک لینگ ہے نے ایک ریلی میں قرآن مجید نظر آتش کرنے کا اعلان کیا۔ یہ ریلی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نکالی گئی۔ جیک لینگ جو خود کو ایک سفید فام کرسچن کروسیڈر کہہ کر مسلمانوں کو گالیاں دیتا ہے، ان کے خلاف نفرت پھیلاتا ہے، یہ شخص جس نے ٹرمپ کے الیکشن ہارنے پر 7 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل پر حملہ کیا، سزا پائی اور اب باہر آتے ہی مسلمانوں کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ لیکن ٹرمپ کا یہ متوالا ایسے اسلامو فوبک ایجنڈے کا پرچارک کیسے بن گیا؟ وہ بھی منی ایپولس جیسے شہر میں جہاں چند روز قبل رنے نیکول گڈ نامی خاتون ایک آئس ایجنٹ کی گولیوں کا نشانہ بنی اور جاں بر نہ ہو سکی۔ اس واقعے کے بعد سے منی ایپولس میں آئس مخالف ریلیاں جاری تھیں۔ ٹرمپ ناقدین کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ ان ریلیوں پر سخت ایکشن چاہتے ہیں تاکہ یہ ریلیاں اور اس کے شرکاء متشدد رنگ اختیار کر لیں، فساد پھیلے اور وہ اس کی آڑ میں انسریکشن ایکٹ نافذ کر سکیں، یعنی جنگی حالات، جس کو جواز بنا کر شہروں میں فوج بھیجی جا سکے اور 2026 کے مڈ ٹرم الیکشنز کو ملتوی کیا جا سکے، کیونکہ انہیں معلوم ہے اور انہیں خوف ہے کہ ڈیموکریٹس مڈ ٹرم الیکشنز جیت جائیں گے، اور انہیں یہ بھی علم ہے کہ الیکشنز جیتنے کے بعد ان کی کرپشن اور ان کے فیصلوں کے اوپر بہت سے سوالات اٹھیں گے اور وہ انہیں امپیچ کر دیں گے۔ لیکن ایک اور نقطہ بھی ہے، منی ایپولس صومالی نژاد امریکیوں کا گڑھ بھی ہے اور ٹرمپ کی ناقد صومالی نژاد کانگریس وومن الہان عمر کا حلقہ بھی۔ ٹرمپ ان پر اور پوری سوڈانی امریکی کمیونٹی پر سنگین الزامات لگاتے رہے ہیں، برہم ہیں، اور تمام صومالی نژاد امریکیوں کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں۔ شاید یہ جو کچھ کیا اس شخص نے، جیک لینگ نے، یہ ان سب کو ٹارگٹ کرنے کی بھی ایک سازش ہو۔ بعض ناقدین کہتے ہیں کہ صومالی کمیونٹی بھی صرف ایک بہانہ ہے، اصل ہدف پوری مسلمان کمیونٹی ہے۔ تبھی تو ٹرمپ کا متوالا جیک لینگ اسلام مخالف ریلیاں اور قرآن کو نظر آتش کرنے کی گھناؤنی سازشیں کر رہا ہے۔ منی ایپولس میں ریلی کے دوران اس نے آئس آئس بیبی گانا بجایا تاکہ تارکین وطن کا مذاق اڑائے، ان کو تشدد پر اکسائے اور لائٹر فلوئڈ کے ساتھ قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں کو مشتعل کیا جائے۔ کیا یہ شخص جیک لینگ اپنی گھناؤنی کوشش میں کامیاب ہوا؟ آخر یہ خبیث ہے کون؟ اس کی مسلم اور اسلام مخالف مہم کب سے جاری ہے؟ امریکہ میں قرآن کو نظر آتش کرنے کے مکروہ واقعات میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ ایک منظم تحریک ہے؟ یورپ اور امریکہ کیا ایک ہی ایجنڈے کو فالو کر رہے ہیں؟ مغرب میں دائیں بازو کی انتہا پسند سیاست کی مقبولیت کا مسلمانوں پر کیا اثر ہوگا؟ اور ان سب کے پیچھے ہے کون؟ مسلمانوں کی حکمت عملی ایسے میں کیا ہونی چاہیے؟ یہ سب اور ہمارا تجزیہ آج اس پر بات کریں گے۔ تو اگلے 10 سے 15 منٹ تک دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ 17 جنوری 2026 کو امریکہ کے شہر منی ایپولس میں جیک لینگ نامی شخص نے
ایک اسلام اور مسلمان مخالف ریلی میں قرآن مجید نذر آتش کرنے کا اعلان کیا، لیکن وہاں موجود مظاہرین جو آئس یعنی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے نے اسے روک دیا۔ اس کی ریلی بری طرح سے منتشر ہو گئی۔ مظاہرین نے اسے گھیر لیا، مار پیٹ کی، اس کے سر پر چوٹ آئی، لیکن مظاہرین میں سے ہی ایک مسلمان اور ایک سیاہ فام شخص، انہوں نے اس کی جان بچائی اور اسے ہجوم سے بحفاظت نکلنے میں مدد کی۔ بعد ازاں وہ وہاں سے کار میں بھاگنے پر کامیاب ہو گیا۔ ہجوم نے کار پر بھی حملہ کیا اور اسے توڑنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے آخرکار اسے محفوظ راستہ دے کر نکالا۔ لیکن آخر یہ جیک لینگ ہے کون؟ جیک لینگ 1995 میں نیو یارک کے ہڈسن ویلی کے علاقے میں پیدا ہوا۔ 2013 میں پینسلوینیا کے پائک کاؤنٹی میں ڈیلاویئر ویلی ہائی اسکول سے گریجویٹ کیا۔ ابتدا میں ای کامرس، انٹرپرینور، نائٹ کلب پروموٹر اور نشے کا عادی تھا۔ پھر نشہ چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع کرنے کا دعویٰ کرنے لگا۔ 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل حملے میں کلیدی کردار ادا کیا، جہاں اس نے پولیس افسران پر حملے کیے۔ متعدد الزامات لگے، جن میں 11 چارجز شامل تھے۔ 4 سال جیل میں رہا اور حال ہی میں جناب صدر ٹرمپ نے اسے معاف کر دیا۔ اب وہ فلوریڈا سے ریپبلکن پارٹی کی طرف سے یو ایس سینٹ کی نشست کے لیے امیدوار ہے۔ اس نے جیل میں ہی ایک ملیشیا گروپ کو منظم کیا اور اب سیاست میں نفرت کی بنیاد پر قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خود کو سفید فام کرسچن کہنے والا جیک، اس پر یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ آیا وہ واقعی ایک کرسچن ہے یا ایک زائنس یہودی؟ اس کی کچھ پرانی تصاویر جہاں وہ ویلنگ وال پر کھڑا دکھائی دیتا ہے سر جوڑ کر دیوار کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اس کی ایک اور سوشل میڈیا پوسٹ جس میں وہ اپنی یہودی ہونے اور اپنی بہن کے IDF کا اسرائیلی فوج کا حصہ ہونے پر فخر کر رہا ہے، وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جس بنا پر اس شبہ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک زائنس یہودی ہے۔ وہ خود کو کرسچن نیشنلسٹ کہتا ہے تاکہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا کے دائیں بازوں کے سفید فام کرسچنز کی حمایت حاصل کر سکے اور مسلمانوں اور عیسائیوں میں تصادم کرا سکے۔ اس کی مسلمان مخالف مہم نومبر 2025 میں فلوریڈا مشیگن کے ڈیئربورن سے شروع ہوئی، جہاں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے۔ وہاں بھی ریلی کے دوران اس ملعون نے قرآن مجید کو نذر آتش کرنے کی مکروہ کوشش کی، لیکن مظاہرین نے قرآن مجید اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اس کے بعد شدید تصادم ہوا، جس کے بعد اس نے ڈیئربورن شہر، پولیس اور میئر عبداللہ حمود کے خلاف $200 ملین ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا کہ اسے نفرت کا نشانہ بنایا گیا۔ 17 جنوری 2026 کو منی ایپولس میں پرو آئس ریلی میں بھی اس نے قرآن کریم نذر آتش کرنے کی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی، لیکن اینٹی آئس مظاہرین نے اسے گھیر لیا۔ یہ سب ایک منظم مہم کا حصہ ہے، جہاں وہ اسلام کو اسلامفیکیشن کہہ کر امریکہ کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے، شریعہ قانون کا خوف دلاتا ہے اور مسلمانوں کو ملک سے نکالنے کی بات کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر نفرت پھیلاتا ہے اور کلک بیٹ کے لیے ایسے سٹنٹ کرتا ہے۔ لیکن حضور یہ اکیلا نہیں ہے۔ امریکہ میں حالیہ ماہ میں اسلام نفرت ریلیوں اور قرآن مجید کو نذر آتش کرنے کے واقعات میں ہوشربا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جیسے اگست 2025 میں ٹیکساس میں ایک ملعون خاتون ویلنٹینا گومیز نے ایک کیمپین کے دوران ایک کیمپین ویڈیو بنائی جس میں کہ قرآن مجید کو نذر آتش کیا اور اعلان کیا کہ وہ اسلام کو ٹیکساس سے ختم کر دے گی۔ یہ خاتون ریپبلکن پارٹی سے ٹیکساس کے 31ویں کانگریشنل ڈسٹرکٹ کے لیے امیدوار ہے اور اب 2026 کے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ اس کی ویڈیو پر بھی احتجاج ہوا، ایک تنازع کھڑا ہوا، لیکن وہ اب بھی اپنے ایجنڈے پر کار فرما ہے۔ یہ اسلام مخالف رویہ صرف سیاست میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ اس سب کا بغور مشاہدہ کریں تو ایک پیٹرن دکھائی دیتا ہے کہ مغرب میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نفرت کیسے بڑھ رہی ہے اور ان رویوں میں روز بروز شدت کیوں آ رہی ہے۔ یہ اتفاق نہیں بلکہ ایک منظم مہم کا حصہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف یورپ اور امریکہ میں چلائی جا رہی ہے، جس کے پیچھے امیر اور طاقتور کنزرویٹو اور زائنسٹ اولیگارکس ہیں، کچھ تیل اور بینکنگ اور کچھ ٹیک سیکٹر کے۔ یہ ان کا ایجنڈا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کو سفید فام کرسچنز کے لیے بقول ان کے صاف کر دیا جائے، مسلمانوں سے پاک کر دیا جائے۔ یہ بہت بااثر لوگ ہیں،
یہ میڈیا کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، سیاستدانوں کو خرید سکتے ہیں اور نفرت پر مبنی قوانین اور پالیسیاں بنوا سکتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا سکے۔ یہ مسلمانوں کو مغرب سے نکالنے کی مہم ہے۔ گزشتہ برس ستمبر 2025 میں لندن میں ٹامی رابنسن کی قیادت میں ایک انتہائی دائیں بازو کی اینٹی امیگریشن ریلی ہوئی جس میں 1,10,000 لوگ شریک ہوئے۔ یہ ریلی مسلمان تارکین وطن کے خلاف تھی اور اس ریلی سے دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک نے ورچوئل خطاب بھی کیا، جو امریکہ میں خود امیگرینٹ ہے۔ ستم ظریفی دیکھیے، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس تحریک کو کس طرح کے لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ یورپ میں اینٹی مسلم واقعات میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر آسٹریا، بیلجیم اور بلغاریہ میں۔ امریکہ میں بھی جیک لینگ اس جیسی ریلیاں اور ویلنٹینا گومیز جیسی کیمپینز اسی مہم کا حصہ ہیں۔ گزشتہ برس امریکہ میں ڈیربورن اور ٹیکسس میں اینٹی اسلام احتجاج دیکھے گئے، جہاں قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کی گھناؤنی کوششیں کی گئی۔ اور یہ تبدیلیاں صرف معاشرتی سطح پر نہیں ہیں بلکہ سیاست میں بھی دیکھی جا رہی ہیں۔ امریکہ میں ٹرمپ کی دائیں بازوں کی ریپبلکن حکومت کے بعد یورپ میں کنزرویٹو پارٹیوں کی مقبولیت اور ساکھ میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جو سب اینٹی اسلام ہیں اور اسلاموفوبک ایجنڈے کے پرچارک ہیں۔ مثال کے طور پر اٹلی میں برادرز آف اٹلی پارٹی کی جارجیا میلانی کی حکومت ہے، جو سخت اینٹی امیگریشن پالیسیاں بنا رہی ہیں اور بالخصوص مسلمان تارکین کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ نیدرلینڈز میں گیرٹ ولڈرز کی پی وی وی پارٹی نے 2023 میں الیکشن جیتا اور 2025-26 میں مزید طاقتور دکھائی دے رہی ہے، جو اسلام کو تشدد کا مذہب کہتی ہے اور مساجد بند کرنے کی بات کرتی ہے۔ سویڈن میں سویڈن ڈیموکریٹس پارٹی حکومت کی حمایت کر رہی ہے اور اینٹی مسلم پالیسیوں کو فروغ دے رہی ہے۔ فرانس میں نیشنل ریلی پارٹی، جو میرین لے پین کی ہے، اسے 2024 کے الیکشن میں بڑی کامیابی ملی اور اب 2025 اور 26 میں یہ مزید بہتر پوزیشن میں دکھائی دے رہی ہے، جو برقعے پر پابندی اور مسلمانوں کی نگرانی کی بات کرتی ہے۔ جرمنی میں آلٹرنیٹو فار جرمنی AFD پارٹی تیزی سے ابھر رہی ہے، جو اسلام کو جرمن کلچر کے لیے خطرہ کہتی ہے اور ڈیپورٹیشن کی مہم چلا رہی ہے۔ ہنگری میں وکٹر اوربان کی فیڈیس پارٹی پہلے سے اینٹی مسلم ہے۔ برطانیہ میں نائجل فراج کی ریفارم UK پارٹی آہستہ آہستہ اپنے قدم جما رہی ہے۔ بیلجیم، فن لینڈ، سلوواکیہ میں بھی فار رائٹ پارٹیاں حکومت میں شامل ہیں یا حمایت کر رہی ہیں۔ یہ سب پارٹیاں یورپ کو اسلامفیکیشن سے بچانے کے نام پر نفرت پھیلا رہی ہیں۔ اور اندازہ کیجئے کہ اگر یہ جیک لینگ اور گومیز جیسے لوگ امریکہ اور یورپ کی کنزرویٹو اکثریت کے ساتھ مضبوطی سے اقتدار میں آ گئے، پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے، تو یہ اینٹی مسلم قوانین بنانے میں شاید ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کریں۔ جیسے مسلمان ممالک کے لیے امیگریشن کے قوانین مزید سخت کر دیں یا مکمل طور پر مسلمان ممالک سے امیگریشن اس کا خاتمہ ہی کر دیں، مسجدوں کی نگرانی بڑھا دیں، مذہبی آزادی پر حملہ کریں، یورپ میں پردے یا حجاب پر پابندی جو پہلے ہی بہت چل رہی ہے، اور پھر اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر ڈیپورٹیشن جیسے قوانین بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ سب مسلمانوں کو مغرب میں کیسے متاثر کرے گا؟ سوچئے۔ مسلمانوں پر حملے بڑھیں گے، جیسے مسجدوں پر حملے، ہیٹ کرائمز بڑھیں گے، روزمرہ کی زندگی میں امتیازی سلوک ہوگا، تارکین وطن مسلمانوں کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے، مذہبی آزادی محدود ہو سکتی ہے، جیسے حجاب یا نماز کی پابندیاں، قرآن مجید کو نظر آتش کرنے یا خدا نہ خواستہ خاکم بدہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس کا واحد مقصد مسلمانوں کو مشتعل کرنا، ان سے ریاکشن انووک کرنا، تاکہ بعد ازاں ان پر اسی پر الزام لگا کر ڈیپورٹ کیا جا سکے۔ معاشی طور پر نوکریوں اور کاروبار کے مواقع کم ہو سکتے ہیں، سماجی طور پر مارجنلائز کیا جا سکتا ہے، ایک تقسیم شدہ معاشرہ بنایا جائے جہاں مسلمان دوسرے درجے کے شہری بن جائے یا ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ اب مسلمانوں کو اس ایجنڈے کا مقابلہ پرامن طریقے سے کرنا ہے، منطق اور اتحاد کے ساتھ، اسلام کی حقیقت کو واضح کرنا ہے،
اس کا اصل پیغام اس کو سمجھانا ہے، قانونی راستے اپنانے ہیں، جیسے مقدمات عدالت میں لے کر جائیے، پرامن احتجاج کیجیے، ووٹنگ کے ذریعے اپنی آواز بلند کیجیے، اتحاد بنائیے اور قائم رکھیے، میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں اپنی مثبت کہانیاں شیئر کیجیے، تعلیم حاصل کیجیے، معاشرے کے فعال رکن بنیے، اپنی شناخت کھوئے بغیر مغربی معاشرے میں انٹیگریٹ ہوئیے جتنا ہو سکتا ہے، مسلمان لیڈرز کرسچن اور یہودی گروپ سے ڈائیلاگ کریں تاکہ مشترکہ گراؤنڈز تلاش کی جائیں، نفرت کا جواب نفرت سے نہیں بلکہ علم، دانش اور امن سے دیجیے۔ لیکن مسلمانوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس اسلام مخالف تحریک کے پیچھے بہت طاقتور لوگ ہیں جو اسے بہت منظم طریقے سے فنڈ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اسے ایک جنگ کا رنگ دیا جا رہا ہے اور اس جنگ کی لکیریں بیٹل لائنز they have been drawn، انہیں کھینچی جا چکی ہیں۔ مشرق اور مغرب کے درمیان ایک آخری لڑائی، اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے درمیان۔ یہ بہت طاقتور لوگ ہیں، جس طریقے سے پیسہ لگا رہے ہیں، ان کی حکمت عملی بہت شدت پسندانہ ہوگی، بہت شاطرانہ ہوگی، اور ایسے میں شاید مفاہمت کی کوئی بھی حکمت عملی کام نہ کرے۔ یہ سوچ مسلمانوں کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور شاید 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 ہو سکتا ہے کہ انہیں ایک وقت آئے کہ واقعی وہ جگہ، وہ شہر، وہ ملک جہاں نہ جانے کتنی نسلوں سے انہوں نے اپنے گھر بنائے، اسے اپنا گھر سمجھا، اپنا ملک سمجھا، شاید انہیں وہ ملک چھوڑنے پڑے۔ اور آخر میں حضور ایک مختصر سا تجزیہ۔ منصوبہ واضح ہے کہ امریکہ اور یورپ میں پہلے مرحلے میں دائیں بازوں کی سیاسی جماعتوں کو طاقت میں لایا جائے، اپنے ممالک میں مزید تارکین وطن بالخصوص مسلمانوں کو نہ آنے دیا جائے، اور جو ہیں ان میں سے جتنوں کو نکالا جا سکتا ہے نکال دیا جائے، اور باقیوں کے لیے زمین اتنی تنگ کر دی جائے کہ وہ دوسرے یا تیسرے درجے کے شہری بن کر رہ جائیں، اور آخر میں ان مغربی معاشروں سے جمہوریت کو ہی فارغ کر دیا جائے، ایک نیا نظام لایا جائے جو بظاہر جمہوری دکھائی دے لیکن درپردہ آمرانہ ہو، جس کی ڈوریاں ان طاقتور ٹیک بلینئرز کے ہاتھ میں ہوں۔ تو حضور معاملہ یہ ہے کہ اگلے 3 سے 5 سال میں دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ یہ جتنے ٹیک بلینئرز ہیں، ایلون مسک کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے، پیلنٹیئر ایک کمپنی ہے جس کے اونر پیٹر تھیل ہیں، اور پیلنٹیئر ایک جاسوسی کی کمپنی ہے جو دشمن کی جاسوسی نہیں کرتی، آپ کے اپنے شہریوں کی جاسوسی کرتی ہے۔ یہ ڈیٹا کو اینالائز کرتی ہے اور اس سے نتائج اخذ کرتی ہے، آپ کا ایک پروفائل بناتی ہے، ڈیجیٹل پروفائل ہر شہری کا، اور یہ ڈیجیٹل پروفائل حکومت کو دیتی ہے۔ اس کمپنی کے اوپر میں نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہفتے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ آپ کو علم ہو کہ ایک فیوچر معاشرہ کیسا ہونے والا ہے، جہاں پر آپ کے ہر ایک عمل کو اکاؤنٹیبل کیا جائے گا، ہر وقت آپ پر نظر رکھی جائے گی۔ ایک ایسی اسٹیٹ میں آپ رہ رہے ہوں گے جہاں پر یو ول بی اکاؤنٹیبل فار ایوری ایکشن آف یورز، ایوری ورڈ آف یورز۔ یہی پیلنٹیئر اسرائیل IDF فورسز کو مدد کرتی رہی غزہ میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ابھی آئس کی مدد کر رہی ہے امیگرینٹس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور فیوچر میں یہ فردر گرو کرے گی۔ اس کے علاوہ تمام سیاستدان ان کی جیب میں ہے۔ ٹرمپ کو بہت عطیات دیے ایلون مسک نے، پیٹر تھیل نے، کہا جاتا ہے کہ JD وینس پیٹر تھیل کا بچہ ہے۔ یہ آنے والی سیاست کو، آنے والی پالیسیز کو کنٹرول کریں گے، اور یہ لوگ بہت ہی شدید قسم کے اینٹی مسلم ہیں۔ یہ پورے نظام کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، اور آگے جا کر پورا معاشی نظام بھی بدل رہا ہے، پیپر کرنسی سے ڈیجیٹل کرنسی کی طرف آ رہے ہیں۔ امیجن کیجئے اگر صرف آپ کی ساری دولت، آپ کی ساری جمع پونجی صرف ایک ڈیجیٹل لیجر میں ایک ہندسہ ہو، ایک نمبر ہو جسے کہ کسی بھی وقت ڈیلیٹ یا آلٹر کیا جا سکے۔ وہ خوف سوچئے کہ اگر آپ کا سارا پیسہ بلاک ہو جائے، آپ کے پاس روٹی کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں بچیں گے۔ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی کنٹرولڈ۔ کسی نے کہا تھا کہ ہم شاید آخری آزاد جنریشن ہیں، آگے معاملات شاید بہت مختلف ہونے والے ہیں، اور اسی سمت میں دنیا ٹریول کر رہی ہے۔ یہ نفرت جو پھیلائی جا رہی ہے، یہ صرف اور صرف اپنے عزائم کے حصول کے لیے ہے۔
یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اس سٹیٹ کو حاصل کیا جائے جہاں پر ساری کی ساری طاقت ان ٹیک جائنٹس کے پاس، ان اولیگارکس کے پاس، ان سیاستدانوں کے پاس ہو جو بہت طاقتور ہیں، ان کارپوریشنز کے پاس ہو۔ اور ایسے میں جو کچھ ہو رہا ہے، خصوصی طور پر مسلمانوں کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے یا قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کتنا کربناک ہوتا ہے وہ ایک مسلمان ہی جان سکتا ہے۔ اور یہ جان بوجھ کر اس لیے کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک ریاکشن انووک کیا جائے، اور اس کے بعد یہ اس کا جواب دے اور کہیں کہ دیکھیں حضور ہم نے تو آپ کو کہا تھا یہ تو ہیں ہی ایسے، اور پھر ان پر کریک ڈاؤن کیا جائے اور پھر ان کو اپنے ملکوں سے نکالا جائے۔ تو یہ معاملات اس طرف کو چل رہے ہیں۔ بہرحال دعا ہے کہ ایسا نہ ہو، یہ خدشات بس خدشات ہی رہیں، یہ معاملات بدل جائیں، شمولیت کی طرف، انکلوزیوٹی کی طرف، بہتری کی طرف، ہم آہنگی کی طرف بڑھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسلام کی، قرآن کریم کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔